اب دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، باب بیان ان السعی بین صفا والمروہ رکن لا یصح الحج الا بہ۔ صفا اور مروہ کی سعی حج کا رکن ہے، یعنی صفا اور مروہ میں سعی کرنا حج کے ارکان میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 2975، وحدثنا یحیی بن یحیی اخبرنا ابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال قلت لها انی لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروہ ما ضره ذلك قالت لما قلت لأن الله يقول ان الصفا والمروہ من شعائر الله الى آخر الآية قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما وهل تدري فيما كان ذاك إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يحلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما أصاف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلفون فما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها قالت فطافوا۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص صفا اور مروہ کے درمیان طواف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن مجید میں ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو شخص حج اور عمرہ کرے ان کا طواف کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج کی نفی سے عروہ نے اباحت کا گمان کیا، یعنی مباح ہونے کا خیال کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج یا عمرہ قبول ہی نہیں کرے گا جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے، اور جس طرح تم نے سمجھا ہے اگر اس طرح ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا جو صفا اور مروہ میں سعی نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ساحل سمندر پر دو بت رکھے ہوئے تھے جن کے نام اصاف اور نائلہ، اور انصار ان کے نام کا احرام باندھتے تھے، پھر جا کر صفا و مروہ میں سعی کرتے، دوڑتے اور اس کے بعد سر مڈاتے۔ جب اسلام آیا تو انصار نے زمانہ جاہلیت میں اپنی سعی کے خیال سے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو مکروہ جانا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ میں طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا نفی حرج کا ذکر اباحت بتلانے کے لیے نہیں، یعنی جو آیت کریمہ میں آیا کہ صفا و مروہ کی سعی کرنا کوئی حرج نہیں ہے، یہ اباحت بتلانے یعنی صرف مباح ہے، واجب نہیں ہے یا حج کا رکن نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں ہے۔ کیا صرف مباح اور مستحب ہونے کو بتلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انصار کے دل میں جو کراہت تھی اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کر لی جائے۔ پھر آگے مزید ان احادیث مبارکہ کی تشریح میں اور تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، اس بارے میں بحث ہوگی۔ حدیث نمبر 2976، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو اسامہ حدثنا ہشام بن عروہ اخبرنی ابی قال قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ما ارى علی جناحا الا اطوف بین الصفا والمروہ قالت لما قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية فقال لو كان كما تقول لكان فلا جناح علي ألا يطوف بهما إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة۔
حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کروں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، جو شخص حج و عمرہ کرے ان کا طواف کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جس طرح تم کہہ رہے ہو، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا اگر وہ صفا مروہ کا طواف نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ آیت انصار کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو زمانہ جاہلیت میں منات کا احرام باندھتے تھے اور صفا اور مروہ کے درمیان، یعنی منات جو ان کے بت تھے ان کا احرام باندھتے تھے، ان کے نام سے احرام باندھتے تھے اور صفا اور مروہ کے درمیان طواف کو حلال نہیں سمجھتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کو گئے تو انہوں نے آپ سے اس چیز کا ذکر کیا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بس مجھے اپنی جان کی قسم جو شخص صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گا اس کا حج اللہ پورا نہیں کرے گا۔ اور وہاں کہتے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ جو شخص صفا اور مروہ میں طواف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث 2977 وحدثنا عمرو الناقد وابن ابی عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما قالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكان سنة وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت ولا جناح عليه ألا يطوف بهما قال الزهري وذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر بن أبي عبد الرحمن فأراها قد نزلت بهؤلاء وهؤلاء۔ اور وہاں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ جو شخص صفا اور مروہ میں طواف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اور میں اس میں طواف نہ کروں تو کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اے بھانجے تم نے یہ غلط کہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام مسلمانوں نے صفا اور مروہ میں سعی کی ہے تو یہ سنت ہے، سنت کا اطلاق واجب پر بھی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ مشلل میں منات کے لیے احرام باندھتے تھے وہ صفا مروہ میں سعی نہیں کرتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو شخص حج یا عمرہ کرے اس پر ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا جیسا تم کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ ان کے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ابو بکر بن عبد الرحمن سے ذکر کیا تو حضرت عائشہ کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور کہا یہی در حقیقت علم ہے، اور میں نے بہت سے اہل علم سے سنا ہے کہ عرب صفا مروہ میں طواف نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان دو پتھروں میں ہمارا طواف کرنا افعال جاہلیت میں سے تھا، اور دوسرے انصار یہ کہتے تھے کہ ہمیں بیت اللہ میں طواف کا حکم دیا گیا ہے اور صفا مروہ میں طواف کا حکم نہیں دیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ صفا مروہ اللہ کی
نشانیوں میں سے ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے کہا میرا خیال ہے کہ ان دونوں گروہوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 2987۔ وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس کے بعد حسب سابق روایت ہے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم صفا اور مروہ کے طواف میں حرج محسوس کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جو شخص بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرے اس پر صفا اور مروہ کے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کو مسنون فرمایا ہے، اب کسی شخص کے لیے ان کے طواف کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2979۔ وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل عز وجل بذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ انصار اور غسان اسلام قبول کرنے سے پہلے، یہ قبیلے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے منات کا احرام باندھتے تھے، اس لیے وہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے میں حرج محسوس کرتے تھے، یعنی ایک تکلیف، حرج، بوجھ محسوس کرتے تھے، اور یہ ان کا آبائی طریقہ تھا۔ جو شخص منات کا احرام باندھتا تھا وہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف نہیں کرتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ہے، جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کریں اس پر ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو شخص زائد نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ شکر کی جزا دینے والا، یعنی شکر پر جزا دینے والا اور علم والا ہے، یعنی علم رکھنے والا۔ حدیث نمبر 2980۔ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا معاویہ عن عاصم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت الانصار يكرهون ان يطوفوا بين الصفا والمروه حتى نزلت ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار صحابہ صفا اور مروہ میں سعی کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ